جہاں آپ نماز پڑھیں، قرآن اگر پڑھنے بیٹھ جائیں، اس امت کے لیے اللہ اسی جگہ کو کوہتور بنا دے۔ چنانچہ وہ بندہ اللہ سے ہم کلامی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ ایک آیت بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا جواب اللہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ہم کلامی ہے۔ جیسے ہم کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں تو ہم کلامی ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں پھر وہ بولتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ عشق تھا، شوق سے پڑھتے تھے۔ تہجد کے وقت اگر کوئی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا تو ہر گھر سے تہجد میں قرآن پڑھنے کی آواز اس طرح آتی تھی جیسے شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہوتی ہے۔ پورا شہر اس وقت جاگ رہا ہوتا تھا اور لوگ اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہوتے تھے قرآن تہجد کی نماز میں۔ اگر کبھی ہمیں یہ لذت نصیب ہو جائے تو ہماری کوئی رات قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ جائے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی لذت آتی ہی نہیں ہے، محسوس ہی نہیں ہوتی۔ اب اگر ایک چھوٹا بچہ ہو، اس کو نکاح کی لذت کا کیا پتا؟ اس کو اگر کہہ دیں کہ جی آپ ایک بسکٹ لے لیں اور ادھر سے باہر کہیں نہ جائیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔ لیکن جس بندے کی شادی کی رات ہو، رخصتی کی رات ہو، اس کو آپ کہیں جی ہم آپ کو بہترین کھانا کھلاتے ہیں، آپ اپنے گھر نہ جائیں، وہ ہنسے گا کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں۔ کھانے کی لذت تو کیا ہے، تعلق ہے اس لذت کے ساتھ جو میاں بیوی کو ملتی ہے۔ تو جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذتوں کو نہیں جانتا، ہم روحانی نابالغ ہیں، قرآن مجید کی لذتوں کو نہیں جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سوائے اس کے جو پاک ہو۔ تو مفسرین نے معنی کیے ہیں، ایک تو یہ کہ ظاہری طور پر بھی جب تک باوضو نہ ہو بندہ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور دوسرا یہ کہ جب تک اس کا دل پاک نہیں ہوگا وہ قرآن مجید کے معارف تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو قرآن مجید کے معارف تک پہنچنے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن مجید سے جو محبت کرتے ہیں پھر ان کو قرآن مجید پڑھنے کا ایسا مزہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ ایک صحابی تھے، چھوٹا سا گھر تھا، تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ اب طبیعت مچلتی تھی کہ قرآن مجید جہر سے اونچا پڑھے، لیکن جب اونچا پڑھتے تو قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بھڑکنے لگتا، تو ڈر ہوتا کہ میرا بیٹا چارپائی پر سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑا بھڑکے اور اس کو لات نہ مار دے، نقصان نہ ہو، تو پھر آہستہ پڑھتے تھے تو گھوڑا سکون میں آ جاتا تھا۔ پھر اونچا پڑھتے، پھر گھوڑا بھڑکنے لگتا، پھر آہستہ پڑھتے ڈر کی وجہ سے، پھر اونچا پڑھتے، پھر آہستہ پڑھتے، پوری رات اسی طرح گزر گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں جو میرے سر سے قریب تھیں اور وہ پیچھے آسمانوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اے اللہ کے ساتھ یہ بات پیش آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھتے رہتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے، آج مدینہ کے لوگ اللہ کے فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ تو جو قرآن پڑھتے ہیں آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں اس کو قرآن سننے کے لیے۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو شوق تھا قرآن مجید پڑھنے کا، اتنے شوق سے پڑھتے تھے کہ اللہ کو پیار آتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ، تو کعب رضی اللہ عنہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے قرآن سناؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسی حکم ہوا ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ نبی علیہ السلام کو اوپر سے اشارہ ہوا ہے۔ انہوں نے سوال پوچھا
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر پیغام دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک، ہاں کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا، کعب سے کہو قرآن سنائے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں رب رحمان بھی سنوں گا۔ وہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے کہ جن سے قرآن سننے کی فرمائشیں رب رحمان کی طرف سے آتی تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، سو جائیں، مگر 2 بندے ہوں جو پہرا دیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن شب خون مارے اور ہمارا نقصان ہو جائے۔ تو 2 صحابی تھے، وہ تیار ہو گئے، اب سارا مجمع سو گیا، یہ دونوں جاگ رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھائی ہم دونوں جاگ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں کو نیند آ جائے اور جو ہمارے ذمے کام ہے اس میں نقص واقع ہو جائے، تو بہتر یہ ہے کہ ایک بندہ سو جائے، ایک جاگتا رہے، پھر ایک سو جائے، وہ سو جائے، دوسرا جاگ جائے گا، تو پوری رات جاگیں گے بھی صحیح اور نیند بھی نہیں آئے گی۔ چنانچہ جو صحابی تھے وہ تو سو گئے اور دوسرے جو تھے انہوں نے جاگنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ میں ایسے ہی جاگ رہا ہوں تو کیا فائدہ، بہتر ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں اور اللہ کا قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ اب وہ سورہ کہف پڑھ رہے تھے، اللہ کی شان دیکھیں کہ دشمن قریب تھا، وہ آیا اور انہوں نے چاہا کہ ہم ان کے اوپر حملہ کریں اور سوئے ہوئے کو ہم قتل کر دیں، مگر ان کو محسوس ہوا، کچھ آواز محسوس ہوتی ہے اور ایک چٹان کے اوپر ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مینارہ سا کھڑا ہے، اندھیرے کی وجہ سے یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے یا کوئی اور چیز ہے، درخت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا دشمنوں نے کہ تیر مار کے دیکھتے ہیں، اگر تو بندہ ہوا تو حرکت کرے گا اور اگر درخت ہوا تو حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اندھیرے میں تیر مارا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیر اس صحابی کو جسم میں لگا اور خون بہنے لگا۔ کانٹا چبھے تو خون بہتا ہے، تیر تو بہت گہرا لگتا ہے اور بہت زیادہ خون بہتا ہے، اور اس زمانے میں ابھی خون کے بہنے سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا، تو وہ صحابی قرآن پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کو لگا اور دوسری جگہ سے بھی خون بہنا شروع ہو گیا، وہ پھر بھی قرآن پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا میرے جسم کی 2 جگہوں سے خون نکل رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا تو ساتھی بھی سویا ہوا ہے اور دشمن پھر سب کے اوپر حملہ کر دے گا، نقصان ہوگا، اور جو نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی اس میں کوتاہی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا اور ساتھی کو جگاتے ہوئے عجیب الفاظ کہے کہ اگر مجھے فرض منصبی میں کوتاہی کا ڈر نہ ہوتا میں تیروں پہ تیر تو کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا کہ میں تیروں پہ تیر کھاتا رہتا، سورہ کہف کو مکمل پڑھے بغیر سلام نہ پھیرتا۔ ایسا لطف آتا تھا، ایسا مزہ آتا تھا۔ کاش کہ اللہ کرے ہمیں بھی قرآن مجید کے پڑھنے میں ایسا ہی مزہ آئے۔ سچی بات یہ ہے، گرمی کے موسم میں ایک بندہ گھر میں آئے اور اس کو وائف آئس کریم دے دے تو وہ بندہ آئس کریم کے ایک ایک چمچ کو مزے لے کے کھا رہا ہوتا ہے۔ آئس کریم تو ویسے بھی اچھی لگتی ہے، لیکن گرمی کے موسم میں اگر دھوپ سے انسان آئے اور پھر آئس کریم ملے تو پھر مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو جس طرح گرمی کے موسم میں آئس کریم کھانے کا مزہ ہوتا ہے، اللہ والے جب اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو ہر آیت کے پڑھنے پہ ان کو ایسے ہی مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہر آیت پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، ہر آیت پہ۔ اس لیے کئی مرتبہ پوری رات ایک آیت کو پڑھا کرتے تھے۔
ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات یہ آیت پڑھتی رہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک، اس آیت کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے تو مزہ آتا تھا۔ جیسے آج بچے چنگم کھاتے ہیں نا تو ایک ہی چیز کو چباتے رہتے ہیں اور ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، پوچھتے بھی ہیں بھائی اتنے گھنٹے ہو گئے تمہارا منہ ہل رہا ہے، تو جی کیا کرے مزہ آ رہا ہے۔ ایسے ہی ان کو قرآن مجید کی ہر آیت کے پڑھنے کا مزہ آ رہا ہوتا تھا اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پوری رات اللہ کا قرآن تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر، وہ مسلمان ہو کر عزت پا گئے کیونکہ ان کو قرآن سے محبت تھی اور قرآن مجید نے ان کو عزتیں دی تھی۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ کسی جگہ ٹیکسی کھڑی دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والی مشین ہے۔ اگر آپ بس کھڑی دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں گے یہ اسکول کے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی بس ہے۔ اگر آپ ٹرک کو کھڑا دیکھیں تو سمجھ جائیں گے کہ یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے والی گاڑی ہے۔ اور اگر آپ کرین کو کسی جگہ کھڑا دیکھیں فوراً پہچان جائیں گے یہ بھاری چیزوں کو نیچے سے اٹھا کر اوپر پہنچانے والی مشین ہے۔ تو جس طرح کرین بھاری چیزوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر پہنچاتی ہے، قرآن مجید بھی اللہ رب العزت نے ایک کلام بھیجا ہے یہ گرے پڑے لوگوں کو نیچے سے اٹھا کے عزتوں کے مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ جو بندہ قرآن مجید کی اب کے ساتھ محبت کر لے گا، دوستی کر لے گا، قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنے اوپر لاگو کر لے گا اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ اس کو عزتیں دے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ کوئی فرد اگر قرآن مجید پر عمل کرے گا تو فرد کو عزت ملے گی، کوئی قوم اگر اس پر عمل کرے گی تو اللہ قوم کو عزت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اپنے زمانہ خلافت میں فوج کے ساتھ مکہ مکرمہ ایک پہاڑی سے اتر رہے تھے، نیچے ان کی نظر پڑی تو وہ رک گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، چلچلاتی دھوپ تھی، ہر بندہ پسینے میں شرابور، تو دھوپ میں کھڑا ہونا بڑا مشقت۔ تو ایک جو قریب ساتھی تھے انہوں نے کہا امیر المومنین خیر تو ہے، آپ یہاں پر کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو اتنی تکلیف ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جہاں اسلام لانے سے پہلے میرا والد خطاب مجھے بھیجتا تھا اونٹ چرانے کے لیے، اور مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور میرے اونٹ خالی پیٹ واپس جاتے تھے تو شام کو میرا والد خطاب مجھے جھڑکی دیتا تھا، مجھے ناراض ہوتا تھا، کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا، تجھے تو اونٹ چرانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں جب عمر کو اونٹ چرانے کا طریقہ یاد نہیں آتا نہ تھا، اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ تو اللہ اس طرح بندے کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ اس دنیا میں جس کو عزت ملی، آپ اس کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، وہ قرآن مجید کا عاشق ہوگا۔ جس کو عزت ملی، سیدنا صدیق اکبر پوری امت میں سب سے آگے نکل گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھنے میں باقی صحابہ سے آگے نکل گئے، قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے اور اس کے معنی کو سمجھ کے روتے رہتے تھے۔ اس لیے سیدہ صدیق پر جب بہتان لگا تھا تو نبی علیہ السلام جب ان کے گھر گئے تو ابوبکر صدیق اس وقت بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ قرآن مجید دلوں کو تسلی دے دیتا ہے۔ کوئی اداس بندہ ہو، کوئی پریشان بندہ ہو، وہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے، قرآن مجید اس کے دل کو سکون دے دیتا ہے، اس کے دل کو تسلی دے دیتا ہے۔
حضرت عمر لانو عاشق قرآن تھے، حضرت عثمان غنی عاشق قرآن تھے، اور حضرت علی لانو عاشق قرآن تھے۔ اللہ نے دیکھو ان کو خلفائے راشدین بنا دیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 4 ائمہ جو گزرے، ائمہ فقہا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، امام احمد بن حنبل تو عاشق قرآن تھے، اور ان کی تو قصے بڑے مشہور ہیں کہ مسئلہ خلق قرآن میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے عاشق قرآن تھے۔ رمضان شریف میں 63 قرآن مجید روزانہ یعنی رمضان شریف میں پڑھا کرتے تھے، 1 قرآن دن میں، 1 قرآن رات میں، یہ 60 ہو گئے، اور 3 قرآن مجید تراویح میں پڑھا کرتے تھے، تو 63 قرآن مجید رمضان شریف میں ختم کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ گیا، مجھے راستے میں 16 دن لگے، اور میں نے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کو مکمل پڑھ لیا۔ ایک قرآن مجید کو پڑھنا ان کا معمول تھا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اس امت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات قرآن مجید کے عاشق تھے۔ پھر قریب کے زمانے میں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے دین کے لیے قبول کیا، اور ان کی وجہ سے تبلیغ جماعت کا جو کام چلا، آج دنیا کے بیشتر ملکوں میں اس جماعت کی وجہ سے ہدایت کا کام چل رہا ہے۔ وہ عاشق قرآن تھے، اور ان کے والد بھی عاشق قرآن تھے۔ علماء دیوبند کو اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ وہ بھی عاشق قرآن تھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ عاشق قرآن تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے، حضرت شیخ العزیز مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ عاشق قرآن تھے۔ جن جن کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، یہ سب وہ لوگ تھے جو قرآن سے عشق کا درجہ رکھتے تھے، محبت کا درجہ رکھتے تھے۔ کاش کہ ہم بھی قرآن مجید سے محبت کا تعلق پیدا کر لیں۔ آج آئی پیڈ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کمپیوٹر کے ساتھ محبت ہوتی ہے، سیل فون کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اور انسان ہر وقت اسے اپنے قریب رکھتا ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور خون سنتا رہتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت ہوتی تو ہم بھی قرآن مجید کو دن میں کئی مرتبہ تلاوت کرتے۔ پورا دن گزر جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا وقت نہیں ملتا۔ آپ غور کیجئے، کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ہر روز اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا۔ بھئی جتنا لوگ اخبار کو درجہ دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کو اتنا تو درجہ دے دیں کہ ہم بھی روز قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں۔ بہانہ بنا دیتے ہیں جی فرصت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو بات پرائورٹی کی ہے، جس کو پرائورٹی ملتی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں، اور جس کی پرائورٹی نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا تھا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں عزتیں بھی دی۔ چنانچہ قرآن مجید کا جو عاشق ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کو بھی محبوب ہوتا ہے۔ مسجد نبی کے ایک قاری تھے، ان کا نام تھا امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے منہ سے بڑی خوشبو آتی۔ ایک شاگرد ان کے پیچھے پڑ گیا، حضرت آپ کوئی الائچی منہ میں رکھتے ہیں یا کوئی اور چیز کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے؟ نہیں بھئی میں تو منہ میں کوئی چیز بھی نہیں رکھتا۔ حضرت یہ اتنی جو خوشبو آتی ہے تو آخر اس کی کیا وجہ؟ انہوں نے اس کو بہت ٹالا، وہ ٹلنے والا نہیں تھا۔ تو بالآخر انہوں نے بتایا کہ بھئی مجھے ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، عاصم تو میری مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو جب سے نبی علیہ السلام نے خواب میں میرے لبوں کو بوسہ دیا، تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی۔ تو
تو جو قرآن مجید کا عاشق ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور قرآن مجید قیامت کے دن اس بندے کی شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن مجید کہے گا یا اللہ یہ بندہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اب اگر اس کو آپ چاہے تو جنت عطا فرما دیں، اور اگر اس کو آپ نے جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے قرآن مجید ایسا جھگڑالو ہے کہ اللہ اس کی بات کو مان لیں گے اور اس بندے کو بالآخر جنت عطا فرما دیں۔ اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی عزت افزائی فرمائیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے کہ اگر سورج کسی گھر میں آ جائے اس گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس تاج کے اندر روشنی ہوگی، اور یہ تاج اللہ اس کے والدین کو پہنائیں گے۔ تو جب والدین کے تاج کی روشنی اتنی ہے تو خود حافظ قرآن کے تاج کی روشنی کتنی ہوگی۔ آج وقت ہے قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت کے آغاز کرنے کا۔ ہم ارادہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ اگر تو مختلف اوقات میں جو مسنون صورتیں ہیں وہ پڑھیں، جیسے فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا، عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنا، تو یہ تو اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو جب وقت ملے جتنا ملے آپ پڑھیں، حتیٰ کہ اگر ایک صفحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ولو آیا، ایک فقرہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہی پڑھ لیں، ایک فقرے کا پڑھنا بھی ہمارے لیے فائدے کا سبب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر فرماتے ہیں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سچی محبت کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ سوچئے اس قرآن مجید کو پڑھنے سے اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرا بندہ بیٹھا ہوا میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے نا تو روح زندہ ہوتا ہے، جسم زندہ ہوتا ہے، اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ایک معاشرے کی روح ہے، ایک قوم کی روح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ نے قرآن مجید کو روح فرمایا، یہ روح ہے جو ہم نے اتاری ہے۔ تو جس قوم میں قرآن مجید کی تعلیمات آ جاتی ہیں اس قوم کے اندر نئی روح آ جاتی ہے اور وہ زندہ قوم بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام اسی قرآن مجید کو لے کر نکلے تھے اور دیکھیں اللہ نے ان کو کیسے عزتوں کے تاج عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے پاس کوئی خاص ایسی الگ چیز نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی اوزار نہیں تھے، ان کے پاس اللہ کا قرآن تھا۔ وہ قرآن مجید کو سینوں سے لگا کر نکلے اور پھر اللہ نے ان کو پوری دنیا کا فاتح بنا دیا۔ ہم بھی قرآن مجید سے محبت کریں تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں، اللہ ہم سے پوچھے میرے بندے کیا لائے، تو ہم اتنا عرض کر سکیں اللہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ اللہ وہ وقت تھا کہ جب دنیا قرآن مجید سے ناآشنا تھی، بیگانہ بن کے زندگی گزار رہی تھی۔ مدرسے میں جا کے قرآن حفظ کرنا، قرآن کی تعلیم پانا ایک عیب سمجھا جاتا تھا،
اللہ اس دور میں ہم نے قرآن مجید کو سینوں سے لگایا اور ہم مدرسے میں سارا دن قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے قیامت کے دن ہمیں کامیاب فرما دے۔ یہ قرآن مجید نسخہ شفا ہے۔ انسان کے باطن میں جتنی بیماریاں ہیں قرآن مجید کے پڑھنے سے وہ ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور نسخہ شفا ہے۔ اب دیکھیں ہم باطنی بیماریوں میں زندگی گزارتے پھر رہے ہیں اور نسخہ شفا ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں کفر نے آج اتنی محنت کی کہ انہوں نے اپنے موبائل فون کو، کمپیوٹر کو، آئی پیڈ کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا، ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچا دیا۔ گدھے ریڈی پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ موبائل ہاتھ میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی جھوٹی چیزوں کو اتنا پھیلا دیا تو اللہ قیامت کے دن ہم سے بھی تو پوچھیں گے نا کہ میرے بندو تمہارے پاس تو سونا تھا، تمہارے پاس تو حقیقت تھی، سچائی تھی، میرا کلام تھا، تم نے میرے قرآن کو کہاں تک پہنچایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جذبہ چاہیے، ایک محبت چاہیے جو قرآن مجید کے ساتھ ہو، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن مجید سے محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ حضرت عثمان غنی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن مجید کے پڑھنے سے کبھی تمہارا دل نہ بھرتا۔ دل چاہتا اور پڑھوں، جیسے بچہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے نا تو ماں باپ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، امی ابھی آتا ہوں، آتا نہیں ہے، بیٹھا رہتا ہے، گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ ایسی محبت ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہو جائے کہ بیوی کہے کہ آ کے کھانا کھا لیں، ہم اس کو جواب دیں ابھی آتا ہوں اور پھر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ کہے جی کہ دیر ہو گئی آ جائیں، ہم کہیں ابھی آتا ہوں اور بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی محبت ہمیں اپنے اندر مشغول کر لے اور ہمیں وہ نعمت مل جائے، وہ نور مل جائے جو قرآن مجید کے پڑھنے سے بندے کو ملتا ہے۔ دل منور ہوتا ہے اور گناہ دھل جاتے ہیں اور گناہوں کی ظلمت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، کہ جو میرے وعدے سے ڈرنے والا ہے ان کو آپ قرآن مجید پڑھ کے ڈرائیں۔ قرآن مجید دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف تو ایک منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد صاحب کو پوری زندگی دیکھا، ایک منزل روزانہ قرآن مجید کی 7 منزلیں ہیں، تو ہر جمعرات کو ان کا قرآن مجید ختم ہونے کی دعا ہوتی تھی۔ ہم بچے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ آج ابو جی نے دعا کرنی ہے۔ وہ جمعرات کے دن قرآن مجید کی آخری منزل پڑھتے تھے اور ختم قرآن کی دعا کرتے تھے۔ ہر ہفتے قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور کئی ایسے بھی حضرات تھے کہ جو روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ آج اس دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے اپنے تعلق والے لوگوں میں سے 4 خواتین حضرات ایسے ہیں جن کا معمول ہے روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا۔ اچھا بعض کی عمر تو ذرا زیادہ ہے، 40-50s میں ہے،
ایک بچی ان میں سے بہت چھوٹی عمر کی ہے اور وہ بھی ایک قرآن مجید روزانہ پڑھتی ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تو ایک صاحب نے ہمیں ناشتے کے لیے گھر آنے کی دعوت دی۔ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے واقعہ سنایا، کہنے لگے جی کہ میری بیوی کو بریسٹ کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینہ کے اندر اندر اس کی وفات ہو جائے گی۔ اگر تم اس میں ڈیڈ باڈی ملک میں لے جانا چاہتے ہو تو ابھی لے جاؤ، زندہ لے جاؤ، ڈیڈ باڈی کو لے جانا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے آ کے بیوی کو سارا بتا دیا کہ آپ کو کینسر ہے اور کینسر اتنا پھیل گیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر وفات ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری فکر نہ کریں، آپ اپنی جاب کریں اور جب میری موت آ جائے تو مجھے یہیں دفن کر دینا، پیچھے ملک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کرو گی کیا؟ کہنے لگی میرے پاس ایک شفا کا نسخہ ہے، میں وہ استعمال کروں گی۔ چنانچہ اس کی عمر لڑکی کی تھی 31 ایئر، 31 سال۔ 31 سال تو بہت جوانی کی عمر ہوتی ہے۔ اس نے ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ صبح ناشتے کے بعد قرآن مجید کھول کے بیٹھتی اور مغرب تک ایک قرآن مجید پورا پڑھ لیتی، پھر اس کو پانی پہ دم کر کے پانی پی لیتی۔ کہنے لگا آج میری بیوی کو 4 سال گزر گئے ہیں اور وہ اس قرآن مجید کی تلاوت کے بدلے صحت کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو جسمانی بیماریوں کو بھی صحت ملتی ہے، روحانی بیماریوں کو بھی صحت ملتی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس میں بہت منافع ہیں، ہمیں تو ابھی پتہ ہی نہیں، ہم تو واقف ہی نہیں کہ ہم کیا کیا برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، اور اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اور اللہ کا قرآن بھی برکت والا۔ یہ برکت والا نسخہ ہمارے گھروں میں موجود ہے اور ہم پریشان ہیں، جی دعا قبول نہیں ہوتی، جی پریشانیاں دور نہیں ہوتی۔ بھئی اللہ کے بندے، یہ قرآن مجید اللہ نے بھیجا اس لیے تو تھا، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، اللہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے بلکہ اللہ دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ مگر ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے، ہر عورت، ہر مرد، گھر کا ہر چھوٹا ہر بڑا قرآن مجید کے ساتھ محبت، عشق کا تعلق رکھتا ہو۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گھروں میں نور آئے گا، سکون آئے گا، ہمارے رزق میں برکت ہوگی، ہماری عبادات میں برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائیں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم قرآن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشر قرآن بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں داعی قرآن بنا دے، قرآن مجید کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی وہ سچی محبت عطا فرمائے کہ قیامت کے دن قرآن مجید ہماری شفاعت کرے اور اس کی شفاعت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔